ڈالا. اور آپ جانتے ہیں کہ انڈین ہمارے مشرق میں بھی اور ہمارے مغرب میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں. اور مغرب میں تو ابھی حال ہی میں خلیج ٹائم سے ایک لفٹ کیا تھا دی نیوز نے ایک آرٹیکل چارلس مینڈلز کا, اور اس نے باقاعدہ نشاندہی کی تھی کہ بدخشان میں بیٹھ کے انڈینز اور موساد والے تیاری کروا رہے ہیں اور وہ لوگوں کو لانچ کرنا چاہ رہے ہیں پاکستان کے اندر تخریب کاری کے لیے. تو یہ باتیں ساری کی ساری واضح ہیں ہمارے اوپر, اور انڈیا نے اس کے اوپر بہت شور بھی مچایا تھا. آپ کو یاد ہوگا کہ سری لنکا کی ٹیم کو پاکستان میں آنے سے روکا بھی گیا. جی تو اس کا جو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک تو پس منظر آپ نے بیان کیا کہ اس کا دیکھیں حملے دو قسم کے ہوتے ہیں. میں کوئی ملٹری بیک گراؤنڈ سے تو نہیں ہوں, لیکن آپ کی بڑی وسیع تجربہ ہے. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ مٹیریل ڈیمیج کیا جائے, ڈیمیج کیا جائے کسی طرح سے, کسی بھی اپنے ہدف کو فائنینشلی یا مٹیریل ڈیمیج ہو اس پہ. ایک ہوتا ہے امیج کو ٹھیس پہنچانا اور پاکستان کو آئسولیٹ کرنا, گریٹر اس کا ایک پرسپیکٹیو ہے. تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو دوسرا آبجیکٹیو ہم نے رکھا سامنے کہ اس سے پاکستان کے تشخص کو زد پہنچانے کی کوشش کی گئی ہے, اور یہ جو ایک پرسپشن پیدا کی گئی جانے کی کوشش کی گئی ہے کہ پاکستان کے اندر جانا سیف نہیں ہے؟ جی یہ بہت خوب بات, آپ نے بڑا اچھا سوال کیا. جو اس کے دو اہداف تھے, مٹیریل ڈیمیج نہیں ہے. مٹیریل ڈیمیج کہاں کاز کریں گے, کیا کریں گے؟ ہمارے پاس جب تک نیوکلیئر صلاحیت موجود ہے کوئی ایسا مٹیریل ڈیمیج وہ کاز نہیں کر سکتے ہمیں جس کے نتیجے میں پاکستان خدا نخواستہ بالکل گھٹنے ٹیک دے. تو مقصد یہ نہیں ہے. اٹس اے ویری بگ پلان, اس کے اندر ایک اسکیم ہے, اور اس میں پاکستان کے امیج کو ٹارنش کرنا ایسے وقت میں جب اوباما کی ایڈمنسٹریشن اپنی پالیسی ریویو کے اوپر اس وقت مصروف ہے. یعنی ایسے موقع کے اوپر پاکستان کے بارے میں ایک ایسا تصور راسخ کرنا مغربی دنیا میں اور بالخصوص امریکہ میں کہ پاکستان ایک ناکام ریاست ہے, روک اسٹیٹ ہے, سیکورٹی مینج نہیں کر سکتی, حتیٰ کہ پلیئرز جو مہمان ہیں ان کا بھی تحفظ نہیں کر سکتی. ایک تو یہ ان کا, اور دوسرا پاکستانی قوم کے اندر جو مایوسی کے بادل چھائے ہوئے ہیں ان کو مزید گہرا کرنا. یہ دو مقاصد بڑے واضح ہیں. اس میں ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے جنرل صاحب کہ آپ جس ادارے سے منسلک رہے ہیں اور اس کے علاوہ اور بھی جو ادارے ہماری سیکیورٹی کے لیے رسپانسبل ہیں, چلیں ایک تو وہ ہے جو ہمارے دشمن کا مقصد ہو, ہمارا جو کاؤنٹر سرویلنس ہے, جو ہماری اس کو ایک پروٹیکشن کے حوالے سے ہماری جو کاوشیں ہیں, وہاں پہ جو لیپس نظر آتا ہے کہ ٹھیک ہے کوئی بھی دشمن ہو وہ آپ کے اوپر حملہ کرے گا, چاہے وہ کسی انداز میں بھی کرے, لیکن یہ فرض تو ہمارا ہے, ہمارے ملک کے ان اداروں کا ہے کہ جو تحفظ فراہم کریں. تو وہاں پہ لیپس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ؟ بڑے لیپسز ہیں جناب. یہ ملک صاحب میں کیا بیان کروں, اس میں ایڈمنسٹریٹو لیپسز ہیں, پولیس کے لیپسز ہیں, اور اس میں انٹیلیجنس کے لیپسز ہیں. لیکن لیپسز تو ہمارے دونوں اطراف ہو رہے ہیں. ڈرون حملے جو ہیں کیا وہ ہمارے ہوتے ہیں, وہ بھی ہے نا. آرٹیکل 245 کے نیچے ہمارے آئین پاکستان میں لکھا ہوا کہ پاکستان کا دفاع کرنا, اس کی مال جان اور لوگوں کی رائٹس کا حفاظت کرنا افواج پاکستان کی ذمہ داری کر رہے ہیں. دوسرے ادارے جو کاؤنٹر ٹیررزم غالباً لائن ہماری جو ہے وہ ڈسکنیکٹ ہو گئی جنرل حمید کل صاحب سے. بہرحال ان سے جو بات ہماری ہو رہی تھی وہ سیکیورٹی کے حوالے سے, نہ صرف ان جو ہیں وہ مقاصد کے حوالے سے جو پاکستان کے دشمن پلان کر سکتے ہیں پاکستان کے تشخص کو, امیج کو جو ہے وہ زد پہنچانے کے لیے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو لیپسز اگر ہوئے ہیں تو وہ کیوں ہوئے ہیں اور ان کا تدارک کیسے کیا جا سکتا ہے, کیونکہ مستقبل میں ہمارے شہریوں کو بھی اور ان لوگوں کو بھی جو کہ ہمارے ملک میں بحیثیت مہمان تشریف لاتے ہیں ان کی سیکیورٹی کو گارنٹی کیا جا سکے. پاکستان کو جو اس وقت درپیش چیلنجز ہیں اس حوالے سے کچھ سوال یوں بھی پیدا ہوتے ہیں کہ جو سیاسی کشیدگی پیدا ہوئی ہے اس فیصلے کے بعد جو کہ عدلیہ کی طرف سے آیا, نااہلی کا وہ فیصلہ جس میں شہباز شریف صاحب اور نواز شریف صاحب کو نااہل قرار دیا گیا, اس فیصلے کے بعد ایک پولیٹیکل ٹرموائل جو اس وقت ملک میں ہے, سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ ٹرموائل ملک کے لیے ملک کو کس طرف لے کے جا رہا ہے, خصوصاً ان امیدوں کا کیا ہوا جو امیدیں چارٹر آف ڈیموکریسی کے وقت شروع ہوئیں اور اس کے بعد اعلان مری اور تمام واقعات سے گزرتے ہوئے ہم جمہوریت پسند قوتوں کو یکجا
دیکھ رہے تھے عوام، اور اس امید میں وہ پر امید تھے کہ ہمارے ملک میں انشاءاللہ جمہوریت کا وہ خواب پورا ہوگا۔ ابھی بھی امید ضرور ہے، کیونکہ تمام لوگ جو کہ وہاں پارلیمان میں موجود ہیں، چاہے وہ پیپلز پارٹی سے ہوں یا مسلم لیگ نون سے، وہ عوام کی ووٹوں سے وہاں پہنچے ہیں، اور ضرور عوام کی امنگوں کے ترجمان بنیں گے وہ، تو تبھی ان کے لیے بھی اور ملک کے لیے بھی اچھا ہوگا۔ میرے ساتھ اس وقت لائن پر ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما اور سیکرٹری انفارمیشن MNA جناب احسن اقبال صاحب۔ السلام علیکم جناب احسن اقبال صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ احسن اقبال صاحب، اس سے پہلے کہ ہم سیاسی جو ہے وہ ٹرموائل پہ بات کریں، میں چاہوں گا کہ بحیثیت پاکستانی آپ سے یہ بھی پوچھوں کہ جو اس وقت یہ واقعات ہوئے ہیں لاہور میں، پاکستان کے دل میں، ان کے پیچھے کیا مقاصد ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ بظاہر یہ لگتا ہے کہ کوئی مٹیریل ڈیمیج تو نہیں ہوئی، لیکن پاکستان کے امیج کو زد پہنچانے کی کوشش کی گئی ہے۔ آپ کس طرح دیکھتے ہیں صورتحال کو؟ دیکھیے، یہ بہت افسوسناک واقعہ ہے، اور جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ کچھ مخصوص لابیز اس وقت پاکستان کے تشخص کو، پاکستان کے امیج کو نقصان پہنچانے کے لیے لگی ہوئی ہیں، جن کا مقصد یہ ہے کہ وہ دنیا کے سامنے پاکستان کا ایک ایسا امیج پیش کریں کہ جس سے ایک کیس بنایا جا سکے کہ پاکستان ایٹمی صلاحیت کے لیے مناسب ملک نہیں رہا، وہ بہت خطرناک ملک ہو چکا ہے، لہٰذا اس کو ڈی نیوکلیئرائز کیا جائے۔ اس حوالے سے کچھ ہمارے ہمسایہ ممالک اور کچھ دیگر لابیز ہیں، وہ ان میں مل کر یہ ایسی کوششیں اور سازشیں مسلسل جاری رہتی ہیں۔ اب ان تمام سازشوں کا مقابلہ اسی صورت کیا جا سکتا ہے کہ اگر ہم بحیثیت قوم متحد ہوں، اگر ہمارے اندر اندرونی اتحاد ہو، اگر ہمارے فیصلے ایسے ہوں کہ جو ہمیں جوڑیں بجائے اس کے کہ ہمیں منتشر کریں۔ اسی لیے ہم بہت ششدر ہیں اور پریشان ہیں۔ حکومت نے جو حالیہ فیصلے کیے ہیں، بالخصوص جبکہ صوبہ سرحد اور بلوچستان میں آگ لگی ہوئی تھی، اور حکومت نے کیا سوچ کر پنجاب میں گورنر راج لگا کے پنجاب میں بھی آگ کو پھیلا دیا ہے اور انتشار کو پھیلا دیا ہے، جبکہ جاوید صاحب آپ کو پتا ہے کہ 18 فروری کے بعد ہم نے بہت نیک نیتی اور خلوص کے ساتھ، اسی وجہ سے کہ نواز شریف صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ جو ملک کو اس وقت چیلنجز درپیش ہیں ان کا مقابلہ ہم سب مل کر ہی کر سکتے ہیں، تو ہم نے کولیشن کو بھی جوائن کیا۔ بار بار وعدے توڑے گئے، اس کے باوجود ہم کولیشن میں رہے کہ شاید کوئی راستہ نکل آئے کہ ہم مل کر ملک کو ان مسائل سے نکال سکیں۔ لیکن جب بالآخر 18 اگست کو جنرل صاحب کے استعفے کے بعد آخری معاہدے کو بھی انکار کر دیا گیا، تو ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں تھا، ہم حکومت سے باہر نکلے۔ لیکن یہ پس منظر جو آپ بیان فرما رہے ہیں، بالکل اس میں آپ کا اپنا ویو ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ ابھی جو واقعات ہیں، جو کل ملاقات ہوئی نواب رئیس ثانی صاحب کی چیف منسٹر بلوچستان اور سابق وزیر اعلیٰ پنجاب کے درمیان، اس حوالے سے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان تمام مرحلوں سے گزر جانے کے بعد جو کہ آپ جن کا ذکر فرما رہے ہیں، ابھی امید باقی ہے ریکانسیلیشن کی؟ دیکھیے، اس کے تو سارا دار و مدار حکومت کے اوپر ہے، جیسا کہ کوئی اور جس کو خنجر گھونپا گیا اسے کہا جائے کہ یہ محاذ آرائی کر رہا ہے، یہ ہم سے مفاہمت نہیں کرتا۔ مفاہمت تو تبھی ہوگی کہ جب خنجر گھونپنے والا اپنا خنجر نکالے گا۔ وہ غیر آئینی اقدامات جو 25 فروری کو اٹھائے گئے ہیں، اگر ان کو واپس لیا جائے، اس کے بغیر مفاہمت کا تو بات کرنا بھی مفاہمت کے ساتھ مذاق ہے کہ آپ کسی کے مکان پہ قبضہ کر لیں اور قبضہ کر کے کہیں کہ آپ مفاہمت کرو، تو پہلے تو اس ایک جو تاثر آتا ہے احسن اقبال صاحب، عوام سوال کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس ای میلز بھی آتی ہیں، فون کالز بھی ہم لیتے ہیں لوگوں کی، کچھ لوگ یہ سوال بھی کرتے ہیں، اور میں محض آپ کے لیے نہیں کر رہا، دونوں جماعتوں کے حوالے سے یہ سوال ہوتا ہے کہ پرسنالٹیز جو ہیں ان کے درمیان اگر کوئی ٹسل ہے یا کلیش ہے تو اس سے عوام سفر کرتے ہیں، اس کو کیسے جواب دیں گے آپ؟ دیکھیے جاوید صاحب، ہمارا تو کسی پرسنالٹی سے کوئی کلیش نہیں ہے، ہم تو مسلسل وہ مطالبے کر رہے ہیں جو پیپلز پارٹی کی قیادت نے ہمارے ساتھ تحریری طور پہ کیے ہوئے ہیں، قوم کے سامنے کیے ہوئے ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں کہ ہمیں آپ کچھ نہ دیں، نواز شریف صاحب نہ صدارت مانگتے ہیں، نہ وزارت عظمیٰ مانگتے ہیں، نہ ہم اقتدار میں کوئی ان سے شراکت کا مطالبہ کرتے ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں کہ خدا کے لیے ایک انڈیپینڈنٹ عدلیہ دے دیں، آپ سوورن پارلیمنٹ بنا دیں، 17ویں ترمیم ختم کر دیں۔ یہ وہ وعدے ہیں جو آپ نے ہم سے اور قوم سے کیے ہوئے ہیں، ان وعدوں کو پورا کر کے جمہوریت مضبوط ہوگی، انصاف کے تقاضے، قانون کی حکمرانی پورے ہوں گے۔ ہم تو صرف